اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ایسی زبردست آیت ہے، ایسی بہترین آیت ہے جو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے، یہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے، دنیا بھر کے جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یہ آیت قرآن مجید کی ان سب پر صادق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، جہاد نہیں کرتے ہو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، جو مغلوب ہیں، جو مردوں میں ہیں، والولدان جو بچوں میں ہیں، والنساء جو عورتوں میں ہیں، الذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، آپ ہمیں اس بستی سے نکال لیجئے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنك ولیا، اور بنا دیجئے ہمارے لیے کوئی حمایت کرنے والا، وجعل لنا من لدنك نصیرا، اور بنا دیجئے ہمارے لیے کوئی مددگار جو ہماری نصرت کرے، جو ہماری مدد کرے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے فلسطین کے مظلوم بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، کمزور لوگ چیخ چیخ کر، پکار پکار کر امت مسلمہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے تم، ہماری آواز کیوں نہیں سنتے، ہماری چیخ و پکار تمہارے کانوں تک کیوں نہیں پہنچتی۔ اللہ نے ان کی چیخ و پکار، ان کی آہ و بکا، ان کے ظلم و ستم اور ان کے رونے کو قرآن بنا دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، وہ وقت قریب ہے کہ جب پوری دنیا کا کفر سارا مل کر ایک ہو جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گے، سازشیں کریں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے، اور اس طرح سے بلائیں گے کہ جس طرح کے کھانے کے دسترخوان پر بلایا جاتا ہے، جس طرح کھانے کا دسترخوان لگا ہو اور وہاں پر کھانا لگا ہو اور لوگوں کو بلایا جائے، جو بھوکے ہوں ان کو بلایا جائے کہ آؤ دسترخوان لگا ہے کھانا کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے کافر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے بلائیں گے مسلمانوں کے خلاف، اس طرح سے بلائیں گے جس طرح بھوکوں کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سمندر کی جھاگ کی مانند ہوگے، کہ جس طرح سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، بلبلے ہوتے ہیں، ایک لہر آتی ہے، ایک موج آتی ہے، بہت سارے بلبلے بن جاتے ہیں اور پھر وہ بلبلے ختم ہو جاتے ہیں، وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ تم تعداد میں تو زیادہ ہوگے لیکن تمہاری مثال اس بلبلے جیسی ہوگی، اس جھاگ جیسی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بزدلی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ نکال دیں گے، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیں گے، تم بزدل بن جاؤ گے، تم مال سے محبت کرو گے، تم موت سے نفرت کرو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور آج ہم دنیا بھر میں دیکھ لیں، چاروں طرف ہم اپنی نظریں گھما لیں کہ جو مسلم ممالک ہیں اس میں سے کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر مسلمان مظلوم ہیں، اور مسلمان کم نہیں ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں،
1.5 अरब मुसलमानों के होते हुए हमें मजलूम मुसलमानों की चीखों पुकार सुनाई नहीं देती। हम बेहिस हो चुके हैं, हम बेबस तो हैं ही, लेकिन बेहिस हो चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है होने दो। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो मुसलसल बमबारी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उन्हें ये पता है कि मुसलमान एक वक्त तक उठेंगे, एहतजाज करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। हम अपने माजी को देखें कि हमने माजी में कितने एहतजाज किए, कितना हमने शोर शराबा किया, लेकिन क्या हुआ? आखिर में चुप हो गए, सब खामोश हो गए। तो उनको ये पता है कि ये अब बुलबुले की मानिंद हैं, अब इनके अंदर कुछ बाकी नहीं है, इनके अंदर रूह खत्म हो चुकी है, ये लोग मर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म के मानिंद है। उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म के मानिंद है कि अगर जिस्म के एक हिस्से को चोट लग जाए तो उसका दर्द पूरा जिस्म महसूस करता है, उसका दर्द पूरा जिस्म महसूस करता है। लेकिन मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, एक लाश पड़ी है, मुर्दा है, उसके अंदर रूह नहीं है, उसके एक हाथ को उठाकर उसको कट लगा दें या थोड़ा सा जला दें या उसको कोई चीज उसके ऊपर मारें, अब वो मुर्दा है, लाश है, रूह उसके अंदर नहीं है। जब हम उसको उसके किसी हिस्से पर चोट पहुंचाएंगे तो वो जिस्म हिलेगा, उसका कोई हिस्सा हिलेगा, उसको कोई तकलीफ होगी, या वो बोलेगा, या वो मना करेगा, या वो कुछ कहेगा। क्यों? वो तो मुर्दा है, वो तो मर चुका है। अब उसके साथ तुम जो भी करो, अब उसके साथ जो भी सलूक करो, उसको मारो, उसको पीटो, उसको उसके टुकड़े कर दो, उसको जला दो, उसको परवाह नहीं है। क्यों? वो मर चुका है, उसके जिस्म से रूह निकल चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि ये उम्मत एक जिस्म की मानिंद है कि अगर एक हिस्से को तकलीफ पहुंचेगी तो पूरे जिस्म को वो दर्द महसूस होगा। आज ये उम्मत वाहिद, ये जो एक जिस्म के मानिंद थी, ये पूरा जिस्म मर चुका है। इस उम्मत के अंदर से रूह निकल चुकी है। हम मुर्दा हैं, हम जिंदा लाशें हैं, हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। कोई मरता है, मरने दो। कि अगर हम जिंदा होते तो जिस तरह एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती तो पूरी दुनिया में मुसलमान उठ जाते और सरापा एहतजाज हो जाते। फिर किसी की क्या मजाल थी, किसी की क्या जरूरत थी कि उम्मत मोहम्मदिया की किसी बेटी की असमत को तार तार किया जाता, किसी मासूम बच्चे को उस पर बम गिराए जाते, या गजा को तहस नहस कर दिया जाता, या कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किए जाते। ये एक कश्मीर और फ़लस्तीन हमें नज़र आता है। अगर आप गौर करें, आप मुतालिया करें, आप सर्च करें तो आपको बहुत सारे ऐसे ममालिक नज़र आएंगे जहां पर मुसलमानों पर बेहद जुल्म सितम हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं हर जुमे में ये अर्ज करता हूं कि बेहिस ना बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान के 3 दर्जे हैं कि अगर तुम जुल्म होता हुआ देखो तो उसको हाथ से रोको। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास असलिहा है, तुम्हारे पास कोई ओहदा है, कोई मनसब है, तुम कुछ कर सकते हो तो करो। ये ईमान का सबसे आला दर्जा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरमियाना मुतवस्सित दर्जा क्या है ईमान का, कि तुम कुछ कर नहीं सकते, अपना मुंह तो हिला दो, जबान तो हिला दो, कुछ कह तो दो, कुछ बोल तो दो कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। तीसरा दर्जा कि ना तुम बोल सकते हो, गूंगे हो, बहरे हो, और ना तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे हाथ पांव बंधे हुए, कटे हुए हैं, तो कम से कम अदना दर्जा ईमान का ये है
ذالک اضعف الایمان، سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ تم اسے برا تو محسوس کرو، تم اسے غلط تو سمجھو، تم اسے زیادتی تو سمجھو۔ میں ہر جمعہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جس کے پاس بولنے کی طاقت ہے وہ بولے، چپ نہ بیٹھے، جس کے پاس میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ اس کو استعمال کرے، جس کے پاس قلم ہے وہ اس کو استعمال کرے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، وہ اپنے عہدے اور منصب کو استعمال کرے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ ہم ان کی چیزوں کا تو بائیکاٹ کریں، کم سے کم ان کی چیزیں تو نہ خریدیں۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق تقریباً 60% ان کو نقصان ہوا ہے، معیشت کے اعتبار سے 60% ان کو نقصان پہنچا ہے۔ کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو بند ہونے والی ہیں۔ مسلمانوں، تھوڑی اور ہمت کرو، تھوڑا اور جذبہ دکھاؤ۔ اب بھی ہم وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اب بھی اس ٹھنڈے موسم میں بھی ہم بوتلیں پی رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پر گیا کھانا کھانے کے لیے، تو لوگ سارے ہی پی رہے تھے، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ شاید لوگوں کے اندر کچھ شعور پیدا ہوا ہے، لیکن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم بے حس ہیں، ہمارے اندر نہیں ہے شعور، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کسی سے۔ مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ یار لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں جب سڑک سے گزرتا ہوں تو یہ جو پیٹرول پمپ ہیں ان پر میری توجہ ہوتی ہے کہ کون کون سے پمپ خالی پڑے ہیں، کہاں پر سناٹا ہے، کہاں پر رش ہے، مسلمان کس حد تک بیدار ہوئے ہیں، کس حد تک ان کے اندر شعور پیدا ہوا ہے۔ لیکن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ میں ایک دکان پر گیا، میں وہاں پر چیزیں دیکھنے لگا کہ مجھے یہ نہیں، یہ چیز چاہیے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو، سب لوگ لیتے ہیں، ایک آپ ہی آئے ہو جو دیکھ رہے ہو اور بائیک آؤٹ کی بات کر رہے ہو، سوچ رہے ہو۔ ہر بندہ آتا ہے اور ساری چیزیں خریدتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے اللہ، مسلمانوں تھوڑا سا جذبہ دکھاؤ، تھوڑی سی غیرت دکھاؤ، تھوڑی سی حمیت دکھاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اللہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تیری رضا کے خاطر، مسلمانوں کے خاطر، اعلائے کلمت اللہ کے خاطر، دین کی سر بلندی کے خاطر میں یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ طاقت ہے، اللہ کو دکھاؤ اور کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے حضور دعائیں بھی کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم دشمن کو پسپا کریں، دشمن کو ذلیل کریں، اور مسلمانوں کی قوت بنیں، مسلمانوں کی طاقت بنیں۔ ہم مسلمانوں کی ہر جگہ پر ان کی حمایت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔